پولیٹیکل لیڈرز سستی شہرت کے لیے مخالفین پر بے بنیاد الزام لگانا ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ KCR پر 1,00,000 کروڑ کے خٹ بٹ کا الزام اسی کا تسلسل ہے۔ الزام لگانے والے خود اپنے گریبان میں جھانکنا پسند نہیں کرتے کہ ان کی شرافت کیا ہے۔ کانگریس کے ایک لیڈر نے اخبارات کے ذریعے بیان دیا کہ KCR نے 1,00,000 کروڑ روپے کا خٹ بٹ کیا ہے اور اس میں مجلس کے صدر کا کیا حصہ ہے، لیکن اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل اور ثبوت فراہم نہیں کیا۔ اب الزام تراشی کرنے والے لیڈر سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ملکاج گیری میں وقف اراضی 300 ایکڑ سے زائد ہے، ان پر قبضے ہوئے، بلکہ اس میں 5 ایکڑ زمین پر مندر بھی قائم کر دیا گیا ہے، تو پھر اس میں الزام تراشی کرنے والے قائد کا حصہ کیا ہے؟ آندھرا میں اسحاق مدنی کی درگاہ کی 5,000 ایکڑ اراضی وقف تھی، اس پر قبضے تلگو دیشم دور حکومت میں ہوئے۔ تلگو دیشم دور حکومت ہی میں چنگی چلہ میں 2,600 ایکڑ سے زائد وقف اراضی پر کالونیاں بنائی گئیں۔ لینکو ہل وقف اراضی 70,000 کروڑ روپے کی قابضین کے ہاتھ میں چلی گئی۔ میدک میں وقف کی 2,200 ایکڑ زمین ایک آندھرا کے سرمایہ دار کے نام کر دی گئی۔ جوبلی ہلز میں حکیم شاہ بابا درگاہ کے تحت 300 ایکڑ سے زائد وقف اراضی تلگو دیشم دور حکومت میں قبضے ہوئے۔ صرف وہی اراضیات کم از کم 3 تا 4 لاکھ کروڑ کی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوابوں کی ہزاروں ایکڑ زمینات پر قبضے بھی تلگو دیشم کے اور کانگریس کے دور حکومت میں ہوئے، یہ بھی کئی لاکھ کروڑ کی پراپرٹیز ہیں۔ ان سب میں کانگریسی لیڈر کا حصہ کتنا ہے؟ دھرنی پورٹل کے سبب وقف اراضیات کا ٹائٹل مستحکم ہوا ہے اور دوسرے زمینداروں، نوابوں، مقتداروں، شاہی خاندان والوں کی بھی ٹائٹل کی واضح شناخت ہوئی ہے اور قبضے داروں کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے، اور قبضے داروں کے لیے اب رجسٹریشن کروانا ناممکن ہو چکا ہے، اور کانگریس پارٹی اس دھرنی پورٹل کو ختم کرنے کا بارہا اعلان کر چکی ہے تاکہ قبضے داروں کو رجسٹریشن ہو سکے اور قبضہ مافیا کو سہولت ہو سکے، جس کے سبب کئی لاکھ کروڑوں کی زمینات پر قبضے کی راہ ہموار ہوگی، جس میں زیادہ تر وقف اور نوابوں کی زمینات پر قبضے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ الزام تراشی کرنے والے لیڈر نے کتنا حصہ حاصل کیا ہے اور مزید کتنا حصہ باقی ہے؟ ان حقائق کے باوجود ایک بات تو ضرور ہے کہ کانگریس پارٹی نے پبلک کو اپنی چالاکی اور بیان بازیوں سے اپنا ہمنوا بنا چکی ہے، اور اب مسلمانوں کو سنہری جال میں پھنسانے کا کام آخری مراحل میں ہے۔ اس کے لیے اب وہ مائنارٹی ڈکلیریشن کے اعلان میں بجٹ کو 5,000 کروڑ کرنے کا وعدہ کر سکتی ہے اور بلا سودی قرضے فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر سکتی ہے۔ مائنارٹی طلباء کو بیرون ملک جانے کے لیے مالی امداد کو 20 لاکھ سے اضافہ کرتے ہوئے 30 لاکھ کرنے کا اعلان کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دھرنی پورٹل کو ختم کر دینے کا بھی کام کرے گی۔ یہ فلاحی اسکیمات تو دھوکہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن دھرنی پورٹل کو ختم کرنا مسلمانوں کی معیشت کو زمین بوس کرنا کہلائے گا، جو اب تک کانگریس کرتی آئی ہے۔ لینڈ سیلنگ وغیرہ قوانین تو ان کے بڑوں ہی نے بنائے تھے۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کانگریس کے ان مسلم لیڈروں ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ہمیشہ چیف منسٹرز، وزراء اور اعلیٰ قیادت اور سرمایہ داروں کو اوقافی زمینات اور نوابوں کی زمینات پر قبضوں کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ ان کے چھوڑے ہوئے لوگ وقف بورڈ میں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اب بھی مل جائیں گے، شاید ایسے ہی کسی شخص کو وزارت بھی دے دی جائے۔ ڈکلیریشن کمیٹی میں چند اچھے بھی لوگ ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت تو مسلمانوں کی فائدہ پہنچانے کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان عقل سلیم کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔